السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک ایسے ملک میں پل بڑھ رہے ہیں جہاں پر چاہے ہم جتنے بھی جدید کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ہم کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ہم کتنی بھی زیادہ اس چیز کے دعوے کرنا نہ شروع کر دیں کہ ہم عورت ذات کی بہت عزت کرتے ہیں، گھر سے باہر کسی بھی مرد کو اگر کوئی بھی عورت نظر آتی ہے تو وہ اسے اپنی بہن، بیٹی، بہو ہی سمجھتا ہے، ان باتوں میں کہیں سے بھی کم از کم پاکستان میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں کہ عورتیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، عورتوں کو ایون اب یہ بھی کہا جانے لگا ہے عورتوں کو ڈرائیونگ لائن میں بھی آنا چاہیے۔ اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ڈرائیونگ کر رہی ہیں۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو ایک ٹرک کی ڈرائیور تھیں، ان کے پاس اس کا لائسنس موجود تھا اور یہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان کو کم از کم پچھلے 6 سال گزر چکے تھے اور وہ ایک اپنا یہ کام اب بہت ہی مہارت کے ساتھ کر رہی تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ان کے کام کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کو بہت ہی زیادہ تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی رہے تو بہت ہی بہترین بات ہے، ہمارے ملک کی خواتین وہاں پہنچ سکتی ہیں جہاں پر کہ کوئی خواب دیکھ سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے، لیکن کیا کریں اپنے معاشرے کے ایسے جاہل طبقے کا جو خواتین کو صرف اور صرف اپنی خواہشات، اپنی ہوس کا نشانہ بنانے اور کیا کہتے ہیں اپنی ہوس اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ہی ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ وہاڑی میں پیش آیا ہے جہاں پر کہ ایک بس ہوسٹس کے ساتھ ایک گارڈ نے کھلے عام زیادتی کی ہے، اور یہ بے شرمی کرنے کے بعد یہ گارڈ جو ہے اس خاتون کے ہاتھ میں، جس کی عمر کم از کم 18-19 سال ہے، اس کے ہاتھ میں 2000 روپے پکڑاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ پلیز خاموش ہو جاؤ اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ واقعہ کیسے اور کس طرح سے پیش آیا تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہاڑی میں ایک بس کے اندر ایک لڑکی جس کی عمر 18-19 سال ہے، یہ بس ہوسٹس کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ جب بس ایک اسٹیشن پر رکتی ہے اور مسافروں سے بالکل خالی ہوتی ہے تو اس کو ایک شخص کہتا ہے کہ بس کے اندر اس کا موبائل رہ گیا ہے، وہ اس کو لا کر دے۔ یہ لڑکی جب موبائل فون لینے کے لیے بس کے اندر جاتی ہے تو یہ گارڈ اس کے پیچھے آتا ہے، اس کے پیچھے آ کر اس کو پچھلی جو بس کی سیٹس ہوتی ہیں اس میں دھکیلتا ہے، اور وہاں پر دھکیلنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کو 2000 روپے دے کر اپنا منہ بند رکھنے کے لیے کہتا ہے، جس پر کہ لڑکی نے کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور میں نے فوری طور پر 15 پر کال کر دی۔ میں 3 بہنوں کی ایک کمانے والی لڑکی ہوں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ یہ حالات ہمارے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر خواتین گھروں سے مجبور ہو کر، مجبوری کو چھوڑیں، اگر خواتین خود کو مردوں کے شانہ بشانہ کرنے کے لیے اپنے گھر کا سہارا بننے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو ایسے درندے صفت لوگ جو باہر پھر رہے ہیں وہ ان کو اتنی جتنی تیزی سے آپ آگے آنے کی کوشش کرتی ہیں اس سے ڈبل کوشش کے ساتھ آپ کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ کیا یہ لڑکی اپنی آگے زندگی میں ایسا حوصلہ رکھ سکے گی کہ یہ کام کر سکے، یا یہ کسی بس میں ہوسٹس کے فرائض سر انجام دے سکے گی؟ اور ہمارے ملک کے حالات کہاں سے کہاں پر جا رہے ہیں، فحاشی، درندگی، زیادتی کے کیس کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو فرصت ہوگی تو ان کے اوپر غور کرے گی۔ گورنمنٹ کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کے مسائل جان سکے یا دیکھ سکے کہ ہماری عوام کے ساتھ کیا کچھ بیت رہا ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔